علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم جماعت داہم کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے اور اس غزل کے شاعر کا نام ہے جگر مراد آبادی۔ آئیے ہم غزل کو دیکھتے ہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں، بے فائدہ علم نہیں بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں، میری زباں پہ شکوائے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں، شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں، مرگے جگر پہ کیوں تیری آنکھیں ہیں اشک ریز، ایک سانحہ سہی مگر اتنا اہم نہیں۔ عزیز طالبہ و طالبات، جیسا کہ ہم نے جگر مراد آبادی کی غزل نمبر 2 کے پوری پڑھی ہے اور اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعر نمبر 1 کی تشریح کیا ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ تو جب بھی ہم کسی شاعر کی تشریح جو ہے غزل کی کرتے ہیں تو شروع میں ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے کہ ہم تشریح میں جگر مراد آبادی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جگر مراد آبادی آسمان سخن کا ایک روشن اور تابندہ ستارہ، جس کی علمی روشنی سے ایک زمانہ روشن ہے، سوز و گداز کے ساتھ راز و نیاز اور تغزل کے مضامین ان کے کلام کی زینت ہیں۔ ان کے کلام میں تصوف کے مضامین کے علاوہ عشق و محبت کا گہرا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی بھی غزل کی تشریح جگر مراد آبادی کے اس غزل کے تشریح میں آپ کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے آپ جو ہے یہ سٹارٹ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ ضرور لکھیں گے، کیونکہ عموماً ایک غزل کے 2 شعر آتے ہیں تشریح کے لیے، تو آپ ایک شعر میں یہ لکھ دیں گے۔ اگر حوالہ کوئی بھی شعر آ جائے سٹارٹ میں یہ اس کا حوالہ لکھ دیں گے تو دوسرے شعر میں آپ کو لکھنے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ غزل کا مطلع ہے جیسے دم اور ہم، یہ قافیہ ہیں، ہم قافیہ ہیں، اور بعد میں دہرائے گئے الفاظ نہیں یہ ردیف ہیں۔ غزل کے مطلع میں شاعر کہتے ہیں کہ زمانے کے مصائب اور سختیاں ہمارے عزم و حوصلہ کم نہیں کر سکتی، ہم عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں، ہم زمانہ ساز لوگ ہیں، زمانے کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہم روایت پسند نہیں ہیں، روایت پسند وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جدت پسند ہیں، یعنی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، ہم اپنے شاعرانہ تصورات و تخیلات سے زمانے کو امر و شعور کے منازل سے آشنا کرنے والے لوگ ہیں۔ جگر مراد آبادی نے اس شعر میں صنعت تعلی سے کام لیا ہے۔ تعلی ایک ایسی صنعت ہے جس میں شاعر اپنے کسی شعر میں اپنے شاعری کی یا پھر اپنی بڑائی کی طرف اشارہ کرے یا اس سے بیان کرے، جیسے اس شعر میں شاعر نے خود کو زمانہ ساز اور اپنی شاعری کو جدید اور زمانے کی بقا کہا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہم سے زمانہ ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم دوسروں کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہم روایت پسند نہیں ہیں بلکہ ہم جدت پسند ہیں اور نئی چیزیں ایجاد کرنے والے لوگ ہیں۔ جگر مراد آبادی کی غزل کے ہم دوسرے شعر کو دیکھتے ہیں۔ بے فائدہ علم نہیں بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ جگر مراد آبادی بہت خوبصورتی سے اپنے شعر کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شعر میں ان کے کیا مراد ہے کہ حقیقت حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر واقعہ انسان کو ایک سبق دیتا ہے، انسان عمر بھر حالات سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تجربات و حوادث ہمیں دکھ دینے نہیں آتے ہیں بلکہ یہ تو زندگی کے حقائق سمجھانے آتے ہیں، اور تجربات سے سیکھ لینا، غلطی نہ دہرانا بہت بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دکھ مصیبت آتے ہیں یہ ہمیں ان سے ایک سبق ملتا ہے، یہ ان سے ہمیں حالات کا اندازہ ہوتا ہے، تو یہ ہمیں دکھ دینے نہیں آتے بلکہ زندگی کے حقائق سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حالات کی ٹھوکریں کھا کر سنبھلنے والا ہی اصل انسان ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ٹھوکریں نعمت خداوندی سے کم نہیں ہیں، انسان کو رائے راست پر لے آتی ہیں۔ تو جگر مراد آبادی کی یہ یہاں پر
وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹھوکریں ہوتی ہیں یہ اصل میں انسان کو غور کیا جائے تو یہ نعمت خدا بندی ہے، کیونکہ یہ انسان کو چلنا سکھاتی ہیں، انسان کو حالات کا سامنا کرنا سکھاتی ہیں، تو یہ ٹھوکریں اصل میں انسان کو رائے راست پر لے آتی ہیں۔ غزل کے ہم تیسرے شعر کو دیکھتے ہیں۔ میری زباں پہ شکوہ اہل ستم نہیں ہے، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں ہے۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اپنے دوسرے احباب کی بے وفائی اور بدسلوکی کا گلہ نہیں کرتا، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری آنکھیں کھول دیں اور خلوص و وفا کے جو تصورات میرے دل میں تھے انہیں جھوٹا ثابت کر دیا۔ شاعر زمانہ شناس اور حقیقت پسند ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اہل ستم یعنی کہ جو ستم کرتے ہیں اس پر، یعنی میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ میں تو ان کا احسان مند ہوں، یعنی کہ ان کی نیکی کو مانتا ہوں کہ ان کی بے وفائی کم از کم مجھے رائے راست پر لے آئی ہے۔